یہاں میں تھوڑا سا آپ کو فرق بتا دوں. معجزہ نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، کرامت ولی کے ہاتھ سے ہوتی ہے. یہ جو ہم نے ابھی کرامتوں کا جال بچھایا ہوا نا کہ فلاں بزرگ تھے وہ دوڑتے ہوئے چلے گئے قبرستان کے سارے میت کو بھی ساتھ اٹھا لیا، یہ ہماری خود ساختہ کرامت ہے. فلاں بزرگ تھے انہوں نے چھلانگ لگائی سورج میں چلے گئے، یہ کیا باتیں یار، کیا باتیں کرتے ہیں یہ. غیبی پیشن گوئیاں، غیبی، یہاں میں تھوڑا سا آپ کو فرق بتا دوں. معجزہ نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، کرامت ولی کے ہاتھ سے ہوتی ہے. یہ جو ہم نے ابھی کرامتوں کا جال بچھایا ہوا نا کہ فلاں بزرگ تھے وہ دوڑتے ہوئے چلے گئے قبرستان کے سارے میت کو بھی ساتھ اٹھا لیا، یہ ہماری خود ساختہ کرامت ہے. فلاں بزرگ تھے انہوں نے چھلانگ لگائی سورج میں چلے گئے، یہ کیا باتیں یار، کیا باتیں کرتے ہیں یہ. ٹھیک ہے نا. سب سے بڑی ولایت اور کرامت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے مطابق ہم زندگی گزار دیں، یہ سب سے بڑی ولایت اور کرامت ہوتی ہے. ولی ہونے کے لیے سورج میں جا کر گھسنا لازمی نہیں ہوتا، ولی ہونے کے لیے کسی ولی کا ہوا میں اڑنا لازمی نہیں ہوتا، ولی ہونے کے لیے مصلی سمندر کے اوپر بچھا کر نمازیں پڑھنا لازمی نہیں ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں. ہم ان کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہر بات پر سے ہی ولایت نکالنا، ہر ولی کے ساتھ ما فوق الفطرت باتیں منسوب کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، معجزہ نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، کرامت ولی کے ہاتھ سے ہوتی ہے. اچھا، ارہاس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبوت سے پہلے تمہیدی طور پر خلاف واقعہ باتوں کا پیش آنا جو عام طور پر پیش نہیں آتی. ٹھیک ہے نہیں. مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ پھلوں کا موسم نہیں تھا، اللہ نے کیا کر دیا؟ پھل دے دیے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ارہاس تھا. ارہاس سچ. اچھا، اس کے مقابلے میں استدراج کا لفظ بولا جاتا ہے. استدراج شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان دل میں کوئی بات، مثلا شیطان نے کسی کے دل میں بات ڈال دی، آپ بہت بڑے مولانا صاحب ہیں، آپ بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، آپ بہت بڑے پیر صاحب ہیں، آپ نے خواب دیکھ لیا آپ کے اوپر سے نمازیں معاف ہو گئی ہیں. یہ استدراج ہوتا ہے. درجہ بدرجہ کوئی کام کریں، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے.